نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم مکرم سامعین کرام، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ میں آپ حضرات کو ATS میڈیا کے ذریعے سے کچھ دینی معلومات پہنچاتے رہتا ہوں۔ اسی طریقے سے میں آج ایک دینی پیغام اور دینی معلومات پہنچانا چاہتا ہوں راستے کے آداب کے متعلق۔ ہمارے مذہب اسلام نے زندگی گزارنے کا ہر وہ طور طریقہ سکھلائے ہیں۔ اگر ہم ان تعلیمات کو اور ان چیزوں کو اپنائیں جو ہمارے اسلام مذہب نے سکھلایا ہے تو ہم ہر ایک کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور ہم خود اپنے آپ کو بھی فائدہ پہنچا سکتے ہیں، اور جو ہمارے لیے جو خیر کا سبب بن سکتا ہے اور اس میں ہمیں اجر و ثواب بھی مل سکتا ہے انشاءاللہ۔ تو آج میں راستے کے آداب کے متعلق کچھ باتیں آپ حضرات تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ راستے میں ہم لوگ جو چلتے ہیں، آنے جانے میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں، تو ہم کون سی ایسی باتوں کو اپنائیں جو ہمارے آپ کے لیے بہت اچھی بات ہو، جو ایک دوسرے کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور ایک دوسرے کو تکلیف سے بچا سکتے ہیں۔ چلیے ہم بات کرتے ہیں کہ راستے کے آداب کیا کیا ہے۔ راستے کے بہت سارے ایسے آداب بتائے جاتے ہیں جن میں سے ایک نمبر میں ہے سلام کرنا اور سلام کا جواب دینا۔ یعنی اگر کوئی شخص راستے میں گزر رہا ہو تو اگر کسی ایمان والوں سے اس سے ملاقات ہو گئی تو اسے سلام کرے، یہ دوسرا کوئی سلام کرے تو اس کا ہم کیا کریں؟ جواب دے۔ صحابہ نے عرض کیا راستے کا حق کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام کا جواب دینا۔ غیر محرم عورتوں سے نظر کی حفاظت کرنا۔ راستے میں ہم گزر رہے ہیں، بہت سارے عورتیں گزرتی ہیں، لڑکیاں گزرتی ہیں، تو ہم اپنی نظر کو نظر کی حفاظت کریں، ہم اپنی نگاہ کو نیچے رکھیں۔ اور قرآن کریم نے بھی اس بات کی ہمیں تاکید کی ہے کہ ایمان والو اپنی نظر کو پست رکھو۔ صحابہ نے عرض کیا راستے کا حق کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نگاہوں کو پست رکھنا، اچھی باتوں کا حکم کرنا۔ یعنی ہم اگر راستے میں جا رہے ہیں تو کوئی شخص اگر کوئی بات کے متعلق، کسی کام کے متعلق کوئی بات ہم سے پوچھتا ہے تو ہم اس کو کیا کریں؟ اچھی بات کہے، اچھی باتوں کا حکم کرنا۔ یا کوئی غلط کام کر رہا ہے تو ہم اس کو اچھی بات کہے، اچھی باتوں کی رہنمائی کرے، اچھی باتوں کا حکم کرنا۔ صحابہ نے عرض کیا راستے کا حق کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی باتوں کا حکم کرنا، بری باتوں سے منع کرنا۔ صحابہ نے عرض کیا راستے کا حق کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بری باتوں سے روکنا، راہگیروں کو راستہ بتلانا۔ راہگیروں کو ان راستے میں آنے جانے والوں کو اگر کوئی اجنبی شخص، انجان آدمی جو نئے ہمارے کسی راستے میں سے گزر رہا ہے، دور دراز سے آ کے، اگر کسی راستے کے متعلق اس کو جانکاری نہ ہو کہ یہ راستہ کدھر جاتا ہے، اگر کسی جگہ کا پتہ چاہتا ہے تو ہمارے لیے امانت داری ہے اگر ہم سے وہ پوچھتا ہے کہ فلاں جگہ کی راستہ کدھر ہے، ہم وہاں جانا چاہتے ہیں، تو ہم امانت داری کے ساتھ اس کو صحیح راستہ کی رہنمائی کرے کہ فلاں جگہ کی راستہ ادھر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر راستے پر بیٹھنا ہی چاہتے ہو تو راہگیروں کو راستہ بتایا کرو۔ یعنی راستے میں بیٹھنے اٹھنے کی جگہ ہوتے ہیں، موڑ جگہ ہے، تو ایسی جگہ پر اگر آدمی بیٹھنا ہی چاہتے ہیں تو اگر آنے جانے والوں کو راستہ بتلایا کرے۔ مظلوم کی مدد کرنا، آداب میں سے ایک یہ بھی ہے مظلوم کی مدد کرنا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر راستے پر بیٹھنا ہی چاہتے ہو تو مظلوم کی مدد کیا کرو، یعنی اگر کسی راستے میں کسی شخص پر اگر ظلم ہو رہا ہو تو ہمیں چاہیے کہ اس کی مدد کرنے کی کوشش کی جائے۔ راستے میں اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچانا، راستے کے آداب میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ راستے میں اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچانا۔ صحابہ نے عرض کیا راستے کا حق کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو تکلیف سے بچانا، یعنی ہمارے ذریعے سے کسی کو راستے میں کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ مان لیجئے ہم کہیں بھی گاڑی کھڑی کر دیے، آنے جانے والے کو دقت پریشانی ہو، ایسے یہ اس طریقے سے ہم لوگ بھیڑ بھاڑ لگا کر راستے میں رکھ دیے، آنے جانے والوں کو جو دقت پریشانی ہو، تو راستے میں کسی کو ہم اپنی ذات سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے۔ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، کوئی تکلیف دہ چیز ہے جیسے مان لیجیے کانٹا ہے یا کوئی کانچ پتھر یا تو کوئی لکڑی گرا ہوا ہے جو آنے جانے والوں کو جو کیا ہے تکلیف پہنچ سکتی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس کو اٹھا کے کنارے کر دے یا تو کہیں ایسی جگہ میں پھینک دے جو کسی کو اس سے تکلیف نہ پہنچ سکتی ہے۔ راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز ہو تو ایک شخص انسان کو چاہیے کہ اس کو ہٹا دیا جائے۔ کوئی انسان گزرے گا، ہو سکتا ہے اس کے ذریعے سے کوئی تکلیف پہنچ جائے، کوئی بھی انسان گزرے گا، انسان تو ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ راستے میں اگر کوئی تکلیف دہ چیز ہے تو اس کو ہٹا دینا چاہیے، اس کو تاکہ کسی کو تکلیف نہ پہنچ جائے، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے 70 سے زائد شعبے ہیں، ان میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ ہے اور سب سے کم درجہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا ہے۔ راستے کے آداب میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ راستے میں قضائے حاجت نہ کرنا اور نہ ہی کچڑا ڈالنا۔ راستے میں آدمی یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو لوگ اپنے دماغ میں ذرا بدماشی پن رکھتا ہے تو کیا کرتے ہیں، راستے میں جو پخانہ کر دیتے ہیں یا راستے میں پیشاب کر دیتے ہیں یا کوئی گندی چیز پھینک دیتے ہیں، کیلا کا چھلکا ڈال دیتے ہیں، اس سے آنے جانے والوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اور گندگی پیشاب پخانہ یہ ناپاکی چیز ہے، اگر کپڑے میں لگ جائے، کوئی اگر اس میں اپنا پیر کو رکھ دے تو ہو سکتا ہے اس کا پیر جو ہے گندگی سے ملوث ہو جائے، ناپاک ہو جائے۔ تو راستے میں نہ پیشاب کرنا چاہیے، نہ پخانہ کرنا چاہیے، یعنی راستے میں قضائے حاجت نہ کرنا اور نہ ہی کچڑا ڈالنا۔ چلیے آئیے حدیث سنیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنت کی 2 چیزوں سے بچو، ان میں سے ایک اس شخص کا ان کے راستے میں یا ان کے سائے میں قضائے حاجت کرتا ہے۔ راستے میں مان لیجیے کوئی شخص اگر پیشاب پخانہ کرتا ہے تو آنے جانے والوں کو اگر تکلیف پہنچ جائے یا تو اس کو بدبو پہنچ رہی ہے، اس کو تکلیف اس سے بھی ہوگی، تو کیا کرے، آنے جانے والے کیا کریں گے، لعن طعن کرتے ہیں، من سے گالی دینے لگتے ہیں یا طرح طرح کی باتیں کہتے ہیں جو ہمارے لیے اچھی بات نہیں ہے، بد دعا کی شکل میں باتیں کہہ دیتے ہیں۔ تو راستے میں قضائے حاجت نہیں کرنا چاہیے اور نہ کوئی تکلیف دہ چیز کو اس میں گرانا چاہیے۔ لوگوں کے راستے میں یا ان کے سائے میں قضائے حاجت کرتا ہے، اس پر کیا ہے، لعنت کی 2 چیزوں سے بچو، ان میں سے ایک اس شخص کا عمل جو لوگوں کے راستے میں یا ان کے سائے میں قضائے حاجت کرتا ہے۔ عرفاً ناپسندیدہ سمجھنے والے کام کو نہ کرنا۔ راستے کے آداب میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ راستے میں یہ معاشرے میں یا تو محلے میں کوئی ایسا کام جو لوگ اس کو ناپسند سمجھتے ہیں، اب کوئی بھی چیز ہو جس کو معاشرے میں ناپسندیدہ سمجھا جاتا ہے تو اس کام کو انسان کو نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس کے اگر ایسا کام ایسا حرکت وہ کریں گے تو اس کو کیا شرمندگی اٹھانا پڑتا ہے۔ راستے کے متعلق راستے کے آداب میں سے ایک یہ بھی آداب میں سے ہے کہ راستے کے متعلق حکومتی قوانین کی پابندی کرنا۔ جیسا ہم راستے میں چل رہے ہیں، سڑک پر چل رہے ہیں، گاڑی کے ذریعے سے ہو، 2 ویلر کے ذریعے یا 4 ویلر کے ذریعے، تو راستے میں جو حکومتی قوانین ہیں ان کی پابندی کرنا۔ وہ روڈ میں تو اس کا رولس دیا ہوا رہتا ہے کہ ادھر موڑنا ہے
ये ऐसे ऐसे मौका पर रुक जाना है, तो हुकूमत कवानीन की पाबंदी करना चाहिए। इससे क्या होगा, ना उन लोगों को तकलीफ़ होगी और ना हम खुद तकलीफ़ में पड़ सकते हैं, बल्कि हमारे लिए एक हिफाजत की बात हो सकती है। तो रास्ते में हुकूमत कवानीन की उनकी जो नियम और रूल से है, यानी रोड का जो रूल से है, तो उसका भी पाबंदी करना है। आने जाने में जो रूल से है कि हम जाए तो एक तरफ, आए तो एक तरफ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुनो और मानो, अगरचे तुम पर हबशी गुलाम को हाकिम बना दिया जाए, अगरचे तुमको हबशी गुलाम का हाकिम बना दिया जाए, इसका मतलब ये है कि जो हमारे हुकूमत कवानीन है उनकी पाबंदी करना चाहिए, और रास्ते में आने जाने को हमें किसी को तकलीफ़ ना पहुंचाए, बल्कि रास्ते में अगर हम आर पार हो तो कोशिश करना चाहिए, कोई भी इंसान हो हम उसको फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए।